السلام علیکم احباب، زیبن زیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اوشین ٹی وی پہ آپ کے سامنے بروز اتوار 4 بجے کا ٹائم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی حکمت، اور اس حوالے سے آج میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ قرآن کریم کی مکی صورت ہے جو ترتیب مصحف کے لحاظ سے 88ویں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 68ویں صورت ہے، اور قرآن کے 30ویں پارے میں واقع ہے۔ غاشیہ کے معنی چھپانا ہے، جو کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے غاشیہ۔ اس صورت میں جنت و دوزخ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، منکروں کے حالات اور انجام ہے، نیز مومنین کی شادمانی، شادابی اور فلاح اور بہتری اور راستگاری کا موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ انسان کو خلقت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے سورہ غاشیہ کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی کرے گا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، ترتیب کتابت اس کی 88 اور پارہ اس کا 30واں ہے، ترتیب نزول 68 ہے، مکی صورت ہے، آیت اس میں 26 ہیں، الفاظ اس میں 92 ہیں، حروف اس میں 382 ہیں، اور تعارف کا اس کا یہ ہے کہ صورت کا نام غاشیہ جو ہے اس کے صورت میں موجود ہے کیونکہ اس کے آغاز میں غاشیہ کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، اور غاشیہ کے معنی ڈھانپنا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ قیامت کو اس لیے غاشیہ کہا گیا ہے کہ اس دن ایسے واقعات رونما ہوں گے جو سب کو شامل ہوں گے، جس میں سب کچھ شامل ہوگا، سب کے سب شامل ہوں گے۔ اور اس کا جہاں تک محل ترتیب و نزول ہے تو جیسے میں نے بتا ہی دیا کہ یہ سورہ غاشیہ مکی صورتوں میں سے ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 68ویں صورت ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جیسے کہ سارا پورا قرآن ہی ان پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کے موجودہ مصحف کے اعتبار سے یہ 88ویں صورت ہے، اور 30ویں پارے میں یہ واقع ہے۔ آیات کی تعداد اور دیگر خصوصیات میں اس میں 26 آیات، 92 کلمات، 382 حروف، اور اس کا شمار جو ہے مفصلات صورتوں یعنی چھوٹی آیتوں والی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے مفاہیم کا تعلق ہے تو سورہ غاشیہ بہشت اور اس کی نعمتوں کی صفات، دوزخ اور اس کے عذاب کے بیان سے شروع ہوتی ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ وہ خلقت کی خوبصورتیوں پر توجہ کرے، جیسے اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی خلقت کی خوبصورتیوں پر توجہ۔ ان مخلوقات کی خوبصورتیاں اور اسرار انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر پیغمبر اکرم کی نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخر میں کافروں کو عذاب کی دھمکیاں ہیں، اور ان کو کافروں کو عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صورت منکرین کے انجام، نیز مومنین کی شادمانی، شادابی اور ان کی اچھائی اور بھلائی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ غاشیہ کے جو مضامین ہیں ان میں اللہ کا عذاب اور ثواب سب کو شامل کرنا ہے۔ اس میں پہلی گفتار میں کہا گیا ہے 1 سے لے کر 16 آیات تک ہے قیامت میں عذاب اور ثواب کا عام ہونا، پھر ہے اللہ کی ربوبیت کی وسیع نشانیاں، اللہ کی ربوبیت کے منکروں پر عذاب الہی، دوزخ میں سب کافروں پر عذاب ہونا، اونٹ کی خلقت اور اس کے مختلف فائدے، جن کافروں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی ان پر عذاب حتمی ہونا ہے، اور بہشت میں مومنوں کو وسیع ثواب، پھر آسمان کے مختلف طبقات کی خلقت، اللہ کی طرف انسان کی باز گشت کا یقینی ہونا، پہاڑوں کی خلقت اور مختلف خصوصیات، وسیع امکانات اور زمین کی خلقت۔ اور غاشیہ کی جہاں تک روایت کا تعلق ہے تو آخری زمانے میں اس سے مراد یہ ہے کہ آخر میں امام زمانہ کے قیام کے بعد ان کو دشمن یعنی شمشیر سے مار دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے غاشیہ سے کہ آخری زمانے میں امام زمانہ کے قیام کے بعد ان کو دشمن یعنی شمشیر سے مار دیں گے، ان کو شمشیر سے مار دیں گے۔ ایک اور روایت امام صادق سے منقول ہے کہ وہ منافقین جو امام کے ارد گرد جمع ہوں گے ان کے ہمراہی امام کو نہ کوئی فائدہ ہوگا، اس نہ صورت کی عدم فضیلت کے ہمراہی بارے سے میں بے پیغمبر نیاز ہوں گے۔ اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ جو بھی سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب کتاب میں آسانی کریں گے۔ امام صادق سے منقول ہے کہ جو بھی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں ہمیشہ سورہ غاشیہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت میں ڈھانپے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ سورۃ غاشیہ کی تلاوت کے لیے بعض خصوصیات کا ذکر ہوا ہے۔ درد سے نجات، اگر کسی کی دانت میں درد ہو تو اس کے لیے اس کی قرت کی جائے، اور کھانے کے اجتماعی نقصانات سے حفاظت اور بچے کی ولادت کے دوران اسے ہر ضرر سے محفوظ رکھنے کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت کو اس کے مخصوص مواقع پر جو قرات آپ کریں گے،
پیر اور جمعرات کے دن سورہ غاشیہ کی پیر اور جمعرات کے دن نماز فجر کی دوسری رکعت میں پڑھنا، اور اسی طرح نماز عید الفطر اور عید قربانی پڑھنا بھی مستحب موقد ہے۔ اور جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے تو وہ میں آپ کو ترجمے کا اس کا بتا دیتی ہوں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں کائنات پر چھا جانے والی مصیبت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے ذلیل یعنی اترے ہوئے ہوں گے، سخت محنت کرنے والے نڈھال اور تھکے ماندے ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے اور جھلسیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے خاردار جھاڑ کے جو نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک دور کرے گا۔ اور کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنی کاوش و کوشش پر خوش اور مطمئن ہوں گے اور عالیشان جنت میں ہوں گے جہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے روا دواں ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور جام و ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤں تکیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے، اور طرح طرح کے نفیس فرش فروش بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹ کو غور سے نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں کر پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیوں کر کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیجیے اور سمجھائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرنے والوں اور سمجھانے والوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، یقیناً اس کی بازگشت ہماری طرف ہے، پھر بے شک ان کا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے، اور اس کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو کہ سورہ غاشیہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور کیسے اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے پورا کا پورا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، اور کس طرح سے قیامت کے موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بنیں گی، اور کون کون سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ ثواب کا سبب بنیں گے، اور ہمیں قیامت میں دھکیلا جائے گا یا ہمیں قیامت میں رکھا جائے گا یا ہمیں دوزخ میں دھکیلا جائے گا۔ ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے اب آپ کو سامنے ترجمہ بھی اس کا بیان کر دیا ہے۔ تو جہاں تک اس کے موضوعات کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ سورہ غاشیہ میں روز قیامت اور ذلیل چہرے والوں کے خردنوش کا بیان ہے، آسودہ چہرے والوں کا اخروی رہن سہن کیسا ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ قابل عبرت 4 اہم ترین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے اور اللہ کا کام حساب لینا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو ہے صورت جو ہے آپ کو میں نے اس کے حوالے سے یہ مختصراً یہاں پر بتایا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس سے آپ پر اس کے بارے میں زیادہ بہتر انداز میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس کے نزول کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے نزول جو ہے وہ کہاں تھا، کس طرح تھا، کون سے پارے میں ہے، اور جو ہے یہ اس کے حروف اور معنی حروف جو ہیں اور الفاظ جو ہے وہ بھی میں نے سب آپ کو اس کے بارے میں بتا دیے ہیں۔ یہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو کافی طویل یہ اس کو طوالت کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ اس کو جتنا آسان طریقے سے بیان کیا جائے وہی مناسب ہے، اور جو بات اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس سے ہم جو بھی اصلاح کا پہلو نکال سکتے ہیں اس سے ہم اپنا اصلاح کا پہلو نکالیں۔ تو بہرحال میں اب آپ سے یہاں پر اجازت چاہوں گی، اور جو ہے وہ کوشش ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے اور ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں سے بچا لے، جو ان برائیوں سے بچا لے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالح جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں راغب کر دے اور ہمارے دلوں سے برائی کا خاتمہ کر دے۔ تو یہ جو اس حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے صورت کے بارے میں نے جیسے پورا کہ آپ کو بتائی دیا ہے، کیا آپ کو ہر چیز چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس دن کتنے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی بے شک بہت سے لوگ جو ہیں جن کے چہرے جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور انسان ان کے چہروں سے جھلک رہا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ پھر اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے چند روزہ عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں بعد میں جھیلیں گے، اور دیکھتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، اور انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے خاردار
خوشبودار خوشدری جھاڑیوں کے سوا کچھ بھی کھانا نہ ہوگا. یہ کھانا یہ نہ فربا کرے گا، نہ بھوک دور کرے گا. پھر کہا گیا کہ اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے حسین بارونق اور تر و تازہ ہوں گے، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے، عالیشان جنت میں قیام پذیر ہوں گے. اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے جیسے اہل باطل ان سے دنیا میں کیا کرتے تھے خراب باتیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ جنت میں ہوں گے. جنت پہ تمام چیزیں جو ہیں بہت عمدہ اور بہت خوبصورت ہوں گی. اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے اور جام بڑے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور غالیچے اور گاؤں تکیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے. نرم اور نفیس قالین اور مسندیں بچھائی گئی ہوں گی. اور منکرین تعجب کرتے ہیں کہ جنت میں یہ سب کیسے بن جائے گا. تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب ساخت پر بنایا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں سے اٹھایا گیا ہے، جس طرح آسمان بنا ہوا ہے. دیکھ لیجئے جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو بالکل قیامت میں بھی اسی طرح سے ہوگا. اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کر دیے گئے ہیں، تو یہ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھا دی گئی ہے. اور پس آپ نصیحت فرماتے ہیں، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں، اور آپ پر جابر و قاہر مسلط نہیں ہیں. آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کو نصیحت کرنے والے ہیں. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر جو روگردانی کرے اور کفر کرے اور تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا. بے شک بالآخر ہماری طرف ان سب کا پلٹنا ہے، پھر یقیناً ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے. یعنی سورہ غاشیہ میں جو ہے یہ پوری تفصیل بتائی گئی ہے، اور اس کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. زیادہ بھی کو اجازت دیجیے گا. آخر میں شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے یہ پروگرام میں آپ سب لوگوں تک پہنچاتی ہوں. آج میں نے سورہ غاشیہ کے بارے میں آپ سے بات چیت کی ہے. امید ہے کہ اس سے آپ بھی اس سے کچھ استفادہ کر پائیں گے. آمین ثم آمین.